کرتے ہیں کراچی سے غریب کی آواز سوشل ٹی وی کے ہوسٹ راشد خان کی رپورٹ کے مطابق ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر غریب کی آواز بنی غریب بچی کی آواز۔ اس بچی کو انصاف دلوانے کی یقین دہانی کروا دی۔ 13 سالہ نائلہ اپنی ہی ماں کی اشنا کے ظلموں کا شکار، متعدد بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش، الٹا ماں اور اس کے اشنا نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ متاثرہ بچی نے وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ، آئی جی سندھ، تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ مزید دیکھیں راشد خان کی اس رپورٹ میں۔ جس وقت میں گھر میں بیٹھا ہوں، یہ خیر آباد کا علاقہ ہے اور میرے ساتھ ایک معصوم بچی دیکھ رہے ہوں گے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ ان کی جو والدہ ہے، والدہ محترمہ، وہ اپنے بچوں کے لیے ہوٹل پر جاتی تھی روٹی پراٹھے لینے کے لیے۔ وہاں پر جو ہے نا روٹی پراٹھے لیتے لیتے وہاں پر جو مزدور تھے امیر علی عرف عمیر، ان سے ان کی جو ہے نا سلام دعا ہو جاتی ہے۔ سلام دعا اس حد تک ہو جاتی ہے کہ ان کے فزیکل ریلیشن بھی ہو جاتے ہیں۔ فزیکل ریلیشن ہونے کے بعد جو ہے نا وہی شخص پھر ان کے گھر پر آنا جانا ہو جاتا ہے۔ جب گھر پر آتا ہے تو اس شخص کی رال ٹپکتی ہے، کیونکہ جب وہ گھر پر آتا ہے وہ دیکھتا ہے یہاں پر تو جوان بچی بھی ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اسی بچی جو میرے ساتھ بیٹھی ہے، نائلہ اس کا نام ہے، 13 سے 14 سال اس کی عمر ہے، وہ اس کے اوپر بھی گندی نظر رکھتا ہے، اس کے ساتھ بھی نازیبا حرکات کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ہے نا یہ بچی اس کو منع کرتی ہے، اس کی منع کرنے کے باوجود جو ہے نا وہ اس کو ٹارچر بھی کرتا ہے۔ مزید اسی بچی کی زبانی سنتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ نائلہ، آپ پہلے یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے، اور وہ جو امیر علی عرف عمیر، وہ لڑکا کتنے عرصے سے آپ کے گھر آ رہا تھا؟ تین مہینہ ہو گیا ہم لوگ کے گھر پہ آ رہا ہے۔ آپ کا نام کیا، پورا نام بتائیں پہلے۔ محمد نائلہ۔ اچھا نائلہ، مجھے یہ بتائیں وہ جو شخص ہے وہ آپ کی والدہ سے ان کی سلام دعا کیسی ہوئی اور کب سے آنے لگا آپ کے گھر پہ؟ وہ ہم لوگ کے گھر سے میری امی پراٹھا لینے جا رہی تھی، تو اس نے بولا کہ میری بیوی کا طبیعت صحیح نہیں، میں علاج کرنا ہے، تو میری امی نے بولا میرا باپ ہے وہ علاج کرتا ہے، ادھر آ جانا۔ وہ ایسے بول کے آیا، اس کے بعد سے اس نے جب سے ہم لوگ کو دیکھا، میری خالہ لوگ کو دیکھا، تو اس نے چکر چلایا میری ماں کے ساتھ، اس کے بعد آ کے ہم لوگ کے ساتھ غلط ناجائز رکھنے کو دیکھا، اس لیے ہم لوگ ادھر آگے میرے نانا کے پاس۔ آپ کے ساتھ کیا غلط کرتا تھا وہ؟ رات کو جب میری امی کے پاس رہتا تھا، وہاں سے اٹھ کے میرے پاس آ جاتا تھا، اور دن کو سینے پہ ہاتھ مارتا تھا، دیوار کے ساتھ چپکا دیتا تھا، ایسے کرتا تھا میرے ساتھ۔ تو اس لیے میں اپنے نانا کے پاس آ گئی۔ وہ اس کے بعد آنے کے بعد جب میں دوبارہ گئی میری امی کے پاس، تو اس لوگ نے بولا کہ اب اس کو بیچنا ہے، تو اس کے بعد میری امی بھی ہاں پہ ہاں ملا رہی اس کے، جیسے کہ ہمارے ساتھ کوئی غلط تعلق رکھ رہا ہے۔ تو میں اپنی امی کو بول رہی، میری امی پھر الٹا ہمارے ساتھ بول رہی ہے کہ وہ کر رہا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ نہیں کرے گا، ایسے مذاق کرتا ہے، ایسے بول بول کے میری امی اس کو کچھ بھی نہیں بولتی، اس کے بعد اسے ہمیں مارتی پیٹتی ہے۔ مجھے اب یہ بتائیں، ابھی آپ نے کہا بیچتے ہیں، آپ کو کون بیچ رہا تھا؟ یہ پراٹھے والا، یہ عمیر، امیر علی اور عمیر؟ ہاں، یہ بیچنے کو کہاں بیچ رہا تھا، کیوں بیچ رہا تھا آپ کو؟ پتا نہیں، یہ نہیں پتا، اس نے میری امی نے بولا اس کے سر پہ ہم بوجھ بن گئے، ایسے بول کے میری امی کو ایسے بولا، تو اس نے میری امی نے بولا تو اس کا رشتہ ہے دونوں، ایسے بولا، تو اس نے بولا میرے پاس ایک آدمی ہے، وہ جو مانگے گا وہ سب کچھ دے گا، لیکن وہ گھومنے کے لیے ماں کے گھر پہ آنے نہیں دے گا، اور اتنا پیسہ مانگے گی اتنا پیسہ دے گا۔ تو وہاں سے میرے کو پتا لگا کہ یہ مجھے بیچنے کو دیکھ رہے، تو میں ادھر آ گیا اپنے نانا۔ آپ نے یہ بات اپنے والد صاحب سے کی، آپ نے اپنے نانا سے کی، اپنی خالہ سے کسی سے کی آپ نے یہ بات؟ ہاں، میرے اب سب کو بولا، میرے باپ کو بولا، میرے نانا کو بولا، میرے خالہ لوگ کو، سب کو بولا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ابھی جو آپ کی والدہ وہ کہاں پر ہے؟ وہ ادھر یہ نہیں، ان کے ساتھ ہی ہے؟ کس کے ساتھ ہے وہ؟ ان کے ساتھ ہی ہے۔ کس کے، امیر علی اور عمیر؟ ہاں، ان کے ساتھ ہی ہے۔ آپ کے والد نے ان کو طلاق دی ہے، ڈیورس دی ہے، یا ویسے ہی رہ رہی ہیں؟ نہیں دیا، ایسے ہی ناجائز تعلق رہ رہی ہے۔ جب میرا ابو کچھ بولتا ہے تو وہ الٹا میرے ابو کو بولتا ہے تو طلاق دے چلا جاؤں گا، اس کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرا ابو کو الٹا سیدھا باتیں سناتے، پھر میرا ابو کو مارنے کو دیکھتی ہے۔ آپ کے والد کو آپ کی والدہ مارتی ہیں، دھمکیاں دیتی ہیں، یا عمیر دھمکیاں دیتا ہے؟ وہ بھی دیتا ہے، میری امی بھی دیتی ہے، دونوں ساتھ مل کے، جیسے کہ میری امی کو کچھ بولتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بولتا ہے تو میری امی کھڑا ہو جاتی ہے، دونوں ساتھ مل کے میرے ابو کو وہ کرتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں نائلہ کہ آپ کے ساتھ سپورٹ کون کر رہا ہے؟ آپ کو کسی نے سپورٹ دی اگر آپ نے یہ بات کسی سے کی تھی؟ جی، میرے ساتھ ایک آدمی گلو نام کا، وہ آدمی بلوچ، اس نے سپورٹ کیے، تو میری امی اور دونوں نے مل کے بولا ہے کہ اس کے ساتھ ناجائز تعلق، اس کے یہ وہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، اس لیے اس کو میرے سے دور کر دیا، بولا اس کے پاس نہیں آنا، یہ کروں گا وہ تو اب وہ اس کے اوپر جب وہ برا وہ کیا ہے، تو اس نے بولا کہ آج کے بعد میں نہیں آؤں گا، اگر تیرے کو کچھ چاہیے، اگر تیرے ساتھ ایسا کچھ حرکت کر رہا ہے تو میرے پاس آ جانا، تو میں تیرے سے یہ 15 میں کال کر کے تو میں تیری مدد کر دوں گا، لیکن میں اس گھر پہ نہیں آؤں گا، کیونکہ اب میرا ادھر کوئی وہ نہیں ہے کہ جو وہ آدمی جو
पराठा वाला है, उसने जब मेरे साथ वो तेरा बुरा बना दिया तो उसके आज के बाद मैं नहीं आऊंगा उस घर पे, ऐसे बोल के वो नहीं आ रहा है। तो मेरी अम्मी और वो दोनों जब भी अगर वो आता है कि देखने के लिए कि इसके साथ कुछ हुआ है कि नहीं, तो वो क्या बोलता है, तेरे साथ मिलने आया, तेरे साथ ये खराब है, तेरा यार आया, ये वो आया, ऐसे बोल बोल के मेरे को मारने लग जाते। तो वो बोलता है कि इसके बारे में ऐसे बोला, उल्टा सीधा बोल के मेरी अम्मी से मार खिलाता है वो आदमी। अब ये देखें, ये छोटी सी बच्ची है और ये डरी हुई सहमी हुई है। इसको थोड़ा अच्छा आने से पहले मैंने इसको बड़ा थोड़ा हौसला दिया, इससे बात भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन थोड़ी सी हमने इनको हिम्मत दी। मेरे से मेरी पूरी टीम मौजूद है और थोड़ी सी बच्ची को हिम्मत दी है, तो बच्ची ने बात की है। इसका यही कहना है कि रात को भी हमारी जो ना अचानक से हमारी आंख खुल जाती है, परेशान हो जाते हैं, खुदा न खास्ता कहीं से आ तो नहीं गए। तो मैं ये फिर एक दफ़ा कहूँगा मुतल्लिका इदारों से कि जो यहाँ के SHO हैं मंगोपीर थाने के, उनसे कहूँगा बिलखसूस जो है ना, मैं उनसे कहूँगा कि आजिज़ाना रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ, इस मुतासरा बच्ची की जो दाद रसी करें, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है उसके बाद अगर आप आएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमारा फर्ज था आपके कानों तक बात पहुंचानी, आपको दिखाना, वो हमने अपना फर्ज पूरा किया। अब आपका फर्ज बनता है कि आप भी इस बच्ची से आगे मिलें और इस बच्ची की दाद रसी करें ताकि आगे कोई नाखुशगवार वाकया ना हो सके। और इनके जो यही कहना है कि जो इनकी वालदा है और जो वो शख्स है खबीस उमेर, उसको जो है ना अमीर उर्फ उमेर, उसको जो है ना उस खबीस को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जो कि एक नाजायज ताल्लुकात भी रखे हुए। हालांकि इनकी वालदा निकाह में है, लेकिन बिना निकाह के उनके साथ रह रही है, जना बिल जबर कर रही है, जना